دوسرا سوال ہے کہ ہم سفر میں ہمارے اوپر نماز قصر واجب ہو گئی ہے، لیکن اس سفر میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں آرام سے ہیں، تو کیا تب بھی نماز قصر پڑھیں گے؟ جی ہاں، بالکل۔ آج سفر جو ہے پہلے کے مقابلے میں سفر پہلے بہت مشکل تھا، تو اس لیے اسلام نے سفر میں نماز کو قصر پڑھنے کے لیے کہا ہے، رخصت دی ہے، تو اسلام کی اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل تو سفر بہت آسان ہو گیا، اپنی گاڑی سے آدمی سفر کر رہا ہے تو سفر کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن سفر جو ہے بذات خود مشقت ہے۔ اسلام نے سفر ہی کو بذات خود سفر ہی کو مشقت قرار دیا ہے، اور اس میں تکلیف ہو، پریشانی ہو یا نہ ہو، کتنی بھی سہولت ہو، جہاں پر جا کر آپ ٹھہری ہیں 1 2 دن رہتی ہیں وہاں پر بہت سہولت ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نماز قصر ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اگر کوئی بتاتا ہے کہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس طرح سے پوری نماز پڑھنی چاہیے، تو ان کی بات صحیح نہیں ہے، بالکل اس قابل قبول نہیں ہے۔ ان کو اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو صحیح کرنی چاہیے۔ کوئی عالم دین ہیں، تفسیر وغیرہ بیان کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو تو پوری پڑھنی چاہیے۔ معلوم نہیں کہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف سے یہ رخصت ہے، اور سفر کو اللہ نے سفر کو ہی مشقت قرار دیا ہے۔ بتائیے سفر مشقت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتی ہیں، اپنی گاڑی سے جانے کا ارادہ کرتی ہیں، تو کیا ایک دل میں ہول نہیں پیدا ہوتا کہ ارے بھائی سفر کرنا ہے، دلی جانا ہے، بھائی یہ کرنا ہے؟ بھائی آدمی اپنے گھر پہ ہوتا ہے وہ بات اور ہوتی ہے، سفر کرنا، سفر بذات خود مشقت ہے، اس میں چاہے کتنی بھی سہولت ہو، کتنی بھی آسانیاں ہوں، تو اسلام شریعت نے سفر کو ہی قائم مقام جو ہے مشقت کے بنایا ہے، کہا ہے، اور اس لیے اس کو سفر میں قصر کو ہمارے لیے رخصت قرار دیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہو، کوئی رخصت ہو، اور ہم کہیں نہیں ہم رخصت نہیں قبول کرتے، تو یہ کیسی بڑی ڈھیٹھائی کی بات ہے بھائی؟ یہ بات صحیح نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ہی شہر میں رکشہ میں کہیں جا رہے ہیں، نماز نکلنے کا ڈر ہے، تو رکشہ وغیرہ میں ہی نماز قصر کر کے نماز قصر کر لیں گے۔ بتائیے اپنے ہی شہر میں نماز قصر کر لیں گے، یہ کہاں سے ہے بھائی؟ نماز قصر کر لیں گے اور رکشے میں پڑھ لینی چاہیے؟ بھائی رکشے میں کیوں نماز نکل لے گا؟ اپنے ہی شہر میں کیوں نماز نکلنے کا؟ اپنے گھر سے کیوں نہیں پڑھ کر چلی آپ؟ یا جہاں تھیں وہاں پر سے پڑھ کر کے کیوں نہیں چلی آپ؟ ایسا یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیسے قرآن کا درس دیتے ہیں، تفسیر کیسے بیان کرتے ہیں، کیسے عالم ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں جو ہیں، اس طرح کی باتیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی بیس نہیں، اس کی کہیں سے ثبوت اس کی نظر نہیں ملتی ہے، اور اس طرح کی بے سر پیر کی باتیں جو ہے نہیں اڑانی چاہیے، اور لوگوں کو غلط بات نہیں بتانی چاہیے۔ دیکھیے فتویٰ جو ہے، دین کی بات بتانا، اللہ کے حکم پر مہر لگانا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے حکم پر مہر لگانا، آپ اللہ کا حکم بتا رہی ہیں کسی کو اور غلط بات بتائیں گے اور وہ غلط عمل کرے گا، تو آپ اللہ کے یہاں پکڑی جائیں گے۔ اس لیے اگر وہ اس طرح کی بے سر پیر کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ان کی باتوں کو دوسروں تک نہ بتائیں آپ، وہ پہنچا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ پکڑے جائیں گے اللہ کے نزدیک۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ اللہ فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سارے صحابہ کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ 3 مہاجرین میں سے تھے، 3 انصار میں سے تھے، ان کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے اجازت دی تھی آپ نے۔ کیا سب لوگ آپ کے صحابہ میں بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے بڑے فقیہ تھے؟ لیکن سب کو اجازت نہیں دی، تو اس لیے فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فتویٰ دینا اللہ کے حکم پر مہر لگانا ہے، تو اللہ کے حکم پر مہر لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائی اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں آپ، اور ان پہ جو ہے دھیان نہ دیں، اور اس طرح کی بے سر پیر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دین کی بات بتانی ہے، اللہ کا حکم بتانا ہے، تو قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہیں، اور فقہا کی آراء موجود ہیں، اس کی روشنی میں ہمیں کوئی بات بتانی چاہیے۔